क्या हुक्म है आका। मकड़ी के मुंह से इंसानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा इंतहाई नामानूस सा था, जैसे आवाज़ किसी तवील सुरंग से गुजर कर आ रही हो। धामतरी, मालूम करो कि बाकोरी मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रही है, प्रोफेसर ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी आका, इस बड़ी और फूली हुई मकड़ी ने जवाब दिया, और फिर उसने इंतहाई भद्दे अंदाज में फर्श पर नाचना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो ऐसा करती रही, फिर रुक गई। बाकोरी सारी दुनिया की आका बनना चाहती है आका, उस मकड़ी ने कहा, और प्रोफेसर चौंक कर सीधा हो गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। ये कैसे मुमकिन है धामतरी, मेरे होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकती है, प्रोफेसर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो ऐसा ही चाहती है आका, और उसके लिए मौका की तलाश में है। उसने रामीस भी इसीलिए हासिल किया था आका। उसने बड़े आका से पूछा था कि उस रामीस की मदद वो कैसे हासिल कर सकती है, लेकिन बड़े आका ने उसमें दिलचस्पी ना ली, इसलिए बाकोरी खामोश हो गई। लेकिन अब भी वो ऐसा ही चाहती है, मकड़ी ने जवाब देते हुए कहा। धामतरी, जिबोती ने मुझे बताया है कि वो पाकिस्तानी इमरान अपने साथियों के साथ उससे मिलने गया है। बाकोरी ने उससे मुलाकात की है। अगर की है तो फिर क्या हुआ है, प्रोफेसर ने कहा। अभी मालूम करती हूँ आका, मकड़ी ने कहा, और एक बार फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर सीधी हो गई। आका, बाकोरी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रोफेसर शादानी ने जब सालसूरी को आग पर जलाया तो बाकोरी को मजबूरन मुलाकात करना पड़ी। लेकिन बाकोरी ने उनसे किसी किस्म का ताउन करने से यकसर इनकार कर दिया है। लेकिन आका, धामतरी जानती है कि बाकोरी दिल से यही चाहती है कि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। इसलिए हो सकता है आका कि वो उस इमरान और उसके साथियों को आपके पीछे लगा दे, मकड़ी ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो ये बात है। धामतरी कभी गलत नहीं कह सकती। धामतरी, जिबूती और रोमा दोनों उस इमरान के मुकाबले में नाकाम रही हैं। हत्ता कि उसकी साथी औरत जूलिया को भी वो काबू में नहीं रख सकी, और उस इमरान पर किसी किस्म का शैतानी हुर्बा भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो उसकी माँ की दुआएं उसके साथ रहती हैं, दूसरा उसका किरदार, तीसरा उसकी सहावत, और चौथा उसका खुदा पर मुकम्मल यकीन और भरोसा। उसके किरदार में, उसके यकीन में, उसकी नीयत में मामूली सी कमज़ोरी भी मौजूद नहीं कि जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। इसलिए हम सब राह रास्त उस पर हमला करने पर कादिर नहीं रहे। लेकिन धामतरी, तुम लोगों को बहुत अंदर से पढ़ने की कुदरत रखती हो, कोई ऐसा तरीका बताओ कि उस इमरान पर मैं बराह रास्त हमला कर सकूं और उसे हलाक कर सकूं, या उसे तस्खीर करके उसे शैतान का पैरोकार बना सकूं, प्रोफेसर ने कहा। मैं मालूम करती हूँ आका, लेकिन आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, उस मकड़ी ने कहा। मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन धामतरी, मुझे अपने मसले का कोई ना कोई हल बहरहाल चाहिए, प्रोफेसर ने कहा। धामतरी कभी नाकाम नहीं रहती आका, मकड़ी ने कहा, और उसके साथ ही उसका जिस्म तेज़ी से सिकुड़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो पहले जैसी आम सी मकड़ी हो गई, और फिर छत से नीचे तक लटके हुए इंतहाई बारीक से तार पर चढ़ती हुई वो पलक झपकने में छत पर जाकर प्रोफेसर की नज़रों से गायब हो गई। और प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेते हुए कुर्सी की पुश्त की टेक लगाई और आंखें बंद कर लीं। काफ़ी देर बाद एक बार फिर वो मकड़ी तार के ज़रिए छत से नीचे ज़मीन पर पहुंची, और उसने गुब्बारे की तरह फूलना शुरू कर दिया, और कमरे में अजीब सी सरसराहट भरी आवाज़ पैदा होने लगी। तो प्रोफेसर ने आंखें खोलीं और सीधा होकर बैठ गया। उसकी नज़रों में इश्तियाक था। मकड़ी पहले की तरह काफ़ी बड़ी और मोटी हो गई थी। उसकी तेज़ और सुरख आंखें एक बार फिर प्रोफेसर पर जमी हुई थीं। मैं हाजिर हो गई हूँ आका, मकड़ी के मुंह से पहली जैसी गैर इंसानी आवाज़ सुनाई दी। हाँ धामतरी, कोई हल मालूम हुआ तुम्हें, प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेते हुए पूछा। धामतरी कभी नाकाम नहीं रहती आका, इस बार आका तुम्हारे मसले का कोई हल नज़र नहीं आता था, लेकिन धामतरी ने काली दलदल में रहने वाली स्याह मलिका मक्खी से भी मशवरा लिया, और फिर आका एक आसान और सीधा साधा सा हल सामने आ गया, मकड़ी ने कहा। तो प्रोफेसर चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर शदीद मुसरत के तासुरात उभर आए। कौन सा हल, जल्दी बताओ धामतरी, प्रोफेसर ने तेज़ लहजे में पूछा। आका, उस इमरान के किरदार में कोई झोल नहीं है, उसकी नीयत में कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक इंसान है, और इंसान मुकम्मल तौर पर कमज़ोरियों से मुबरा नहीं होता। इसलिए मैंने स्याह दलदल की स्याह मलिका मक्खी से मिलकर वैसे तो कई कमज़ोरियाँ तलाश कर ली हैं,
لیکن ایک کمزوری ایسی ہے جسے بنیاد بنا کر اس پر خطرناک انداز میں وار کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ کون سی کمزوری؟ ذرا تفصیل سے بات کرو، پروفیسر نے کہا۔ آقا، عمران کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ انتہائی خود پسند آدمی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر لحاظ سے برتر سمجھتا ہے، گو وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ کمزوری اس کے لاشعور میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے لاشعور میں فخر و غرور کی ایک تیز روح ہر وقت موجود رہتی ہے، اور آقا تم جانتے ہو کہ فخر و غرور ایسی بنیادی کمزوری ہے جس کی بنا پر شیطانی حربے انتہائی کامیابی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر عمران کے اس فخر و غرور کو بنیاد بنا لیا جائے تو اس پر کامیاب وار کیا جا سکتا ہے، مکڑی نے کہا۔ تو پروفیسر کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ او واقعی دھامتری، تم بہت گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تم نے واقعی اس کی بنیادی کمزوری تلاش کر لی ہے۔ لیکن دھامتری، یہ شخص انتہائی عیار حد تک شاطر آدمی ہے، وہ اپنی اس کمزوری کو کبھی سامنے نہیں لاتا، بلکہ جب بھی اس کی اس کمزوری کو سامنے لایا جائے تو وہ جان بوجھ کر انکساری اور عجز کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ عجز و انکساری کا اس کا یہ اظہار بھی فخر و غرور کا ہی ایک رخ ہوتا ہے، لیکن اس طرح وہ کسی وار سے بہرحال بچ نہیں نکلتا۔ اس لیے مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کی کمزوری کو کس طرح استعمال کرنے کا سوچا ہے؟ پروفیسر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ آقا، میرا خیال ہے کہ اگر عمران کے ساتھ ترازمہ کو لگا دیا جائے تو ترازمہ میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ عمران کو اس سطح پر لے آئے گا کہ عمران فخر و غرور کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو آقا کہ ترازمہ میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جیسے ہی عمران اس کمزوری کا اظہار کرے گا، ترازمہ اس کے ذہن پر فوراً قبضہ کر لے گا، اور ایک بار اس کا ذہن قبضے میں آ گیا تو پھر عمران کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ مکڑی نے جواب دیا۔ ترازمہ؟ ہاں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ترازمہ کا تعلق شیطانی نظام سے بھی نہیں، اس لیے عمران کے قریب بھی وہ رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم اب جا سکتی ہو۔ اب میں عمران سے خود ہی نمٹ لوں گا، جاؤ، پروفیسر نے کہا، اور مکڑی کا جسم تیزی سے سکڑنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ تار کی مدد سے چھت پر جا کر نظروں سے غائب ہو گئی تو پروفیسر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ پڑھتا رہا، پھر اس نے زور سے اپنا بایاں پیر زمین پر 2 بار یوں محسوس انداز میں مارا تو سامنے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور یوں محسوس ہوا جیسے دروازے کے راستے کمرے کے اندر تاریکی مجسم ہو کر داخل ہو رہی ہو۔ یہ سیاہ رنگ کا ایک ہیولا سا تھا جو لہراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیولا فضا میں اس طرح لہرا رہا تھا جیسے پھونک مارنے سے دھواں ادھر ادھر پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ ترازمہ حاضر ہے آقا، ہیولے سے ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ مجسم ہو جاؤ ترازمہ، پروفیسر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا تو دھواں تیزی سے سمٹا، اور پھر کمرے میں ایک سیاہ رنگ کا آدمی کھڑا نظر آنے لگا جو سر سے یکسر گنجا تھا، لیکن سر اس کے جسم کی مناسبت سے بہت بڑا تھا۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی جو اس کی پیشانی کے درمیان تھی، اور اس کی آنکھ کی پتلی گول ہونے کی بجائے عمودی تھی۔ اس کی ٹانگیں پتلی تھیں اور چھوٹی تھیں، لیکن بازو لمبے تھے، اور دونوں ہاتھوں میں 5 کی بجائے 7 چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس عجیب الحرکت ہیولے نے اپنا بڑا سا سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھ بند کر کے میرے دشمن عمران کو دیکھو، پروفیسر نے تیز لہجے میں کہا، اور ترازمہ نے آنکھ بند کر لی، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس نے آنکھ کھول دی۔ دیکھ لیا ہے آقا، ترازمہ نے کہا۔ اس کے اندر ایک کمزوری ہے فخر و غرور کی، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ رہو اور اسے اس بات پر مجبور کرو کہ وہ فخر و غرور کا باقاعدہ اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے، اور پھر جیسے ہی وہ اس کا اظہار کرے تم اس کے ذہن پر قبضہ کر لو تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطانی نظام کے تحت لایا جا سکے یا اسے ہلاک کیا جا سکے، پروفیسر نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں آقا کہ کیا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں، ترازمہ نے کہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر آنکھ بند کر لی، لیکن فوراً ہی اس نے آنکھ کھول دی۔ میں نے دیکھ لیا ہے آقا، عمران کبھی فخر و غرور کا اظہار نہیں کر سکتا کہ اس پر قبضہ کیا جا سکے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر تم اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہو یا اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک اور طریقہ ہے، ترازمہ نے کہا۔ کون سا طریقہ ترازمہ؟ پروفیسر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور کر دیا جائے، کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی حرام چیز کھائے گا تم اس پر آسانی سے قبضہ کر سکو گے، ترازمہ نے کہا۔ تو پروفیسر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ حرام چیز؟
اوہ، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ واقعی یہ سب سے کامیاب حربہ ہے، اس طرح اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بہت خوب ترازمہ، تم نے تو واقعی کمال کر دیا ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ وہ تو ان معاملات میں بے حد محتاط ہے، پروفیسر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ان معاملات میں بے حد محتاط ہے، پروفیسر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران اپنے ساتھیوں پر جان دیتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں لیکن اپنے کسی ساتھی کی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ باکوری بھی اس کوشش میں ہے کہ اس طریقے کو استعمال کر کے عمران کو اپنے لیے تسخیر کر لے۔ اس نے اس کے لیے عمران کے ساتھی جوزف کا انتخاب کیا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آقا آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کے دوسرے ساتھی جوانا کا انتخاب کر لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ترازمہ نے جواب دیا۔ باکوری کیا کرنا چاہتی ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ باکوری کے متعلق میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کے گرد جو حصار ہے میں اسے پار نہیں کر سکتا۔ بس جتنا مجھے معلوم ہو سکا ہے میں نے بتا دیا ہے۔ جہاں تک جوانا کا تعلق ہے، جوانا کو میں اس بات پر مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ عمران کو چمگادڑ کا خون ملا ہوا مشروب پلا سکے، اور جیسے ہی یہ مشروب عمران کے حلق سے نیچے اترے گا، عمران کا ذہن معاف ہو جائے گا، اور اس وقت میں اس کے ذہن پر آسانی سے قبضہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ترازمہ نے کہا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر سکتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ جاؤ اور ایسا کرو۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر عمران کو اسی حالت میں میرے پاس لے آنا، میں اس سے بھرپور انتقام لوں گا، پروفیسر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، ترازمہ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ایک بار پھر پھیلتے اور سکڑتے ہوئے دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ اسی پہلے والی پوزیشن میں آیا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا، اور پروفیسر نے بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا اور کرسی سے اٹھ کر رکبی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران پروفیسر شادانی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجور کے جزیرے کے خصوصی ایئرپورٹ سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس جزیرے پر ایک بھی غیر ملکی نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف مقامی لوگ ہی تھے۔ کیا مطلب، یہاں کوئی غیر ملکی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مجور کا جزیرے پر سالانہ میلے کا موسم ہے، اور یہ میلہ 2 روز بعد شروع ہونے والا ہے اور پورے 1 ماہ تک رہے گا۔ اس لیے یہاں کی روایت ہے کہ اس 1 ماہ کے دوران یہ لوگ کسی سفید فام کو جزیرے پر نہیں رہنے دیتے۔ اگر کوئی رہے تو اسے انتہائی پراسرار انداز میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، پروفیسر شادانی نے جواب دیا۔ لیکن ہم بھی تو غیر ملکی ہیں، چلو جوزف اور جوانا تو یہاں آ کر مقامی لگ رہے ہوں گے، لیکن میں، آپ اور ٹائیگر تو بہرحال غیر ملکی ہی ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں موجود مقامی افراد کی آنکھوں میں ہمارے لیے کوئی اجنبیت موجود نہیں ہے، عمران نے کہا۔ وہ سب ایئرپورٹ سے کچھ دور بنے ہوئے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میں نے سفید فام کہا ہے، یہ لوگ صرف سفید فاموں سے الرجک ہیں، افریقی اور ایشیائی لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں نرم گوشہ موجود ہے، پروفیسر نے کہا، اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سب ٹیکسیاں انتہائی پرانے ماڈل کی گاڑیوں پر مشتمل تھیں، اور ان کی ظاہری حالت بھی کافی خستہ نظر آ رہی تھی، لیکن ان ٹیکسیوں پر عجیب و غریب جانوروں اور درندوں کی شبیہیں باقاعدہ پینٹ کی گئی تھیں، اور کسی ٹیکسی کی سائڈ پر تو باقاعدہ درندوں کے درمیان ہونے والے خوفناک مقابلے کے باقاعدہ منظر پینٹ کیے گئے تھے۔ گویا مناظر بالکل اسی مہارت کے حامل پینٹروں کے لگتے تھے جیسے پینٹر پاکستان میں ٹرکوں کے عقبی حصوں پر مناظر پینٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب کچھ عجیب اور قدرے منفرد سا نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے کسی اچھے سے ہوٹل میں چلا جائے، پھر باکوری کے پاس چلیں، پروفیسر نے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہوٹل بعد میں چلیں گے پروفیسر، پہلے باکوری کا دیدار ہو جائے۔ جب سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ خوبصورت اور نوجوان حسینہ ہے، مجھ میں اس کے دیدار کی تڑپ کچھ اور بڑھ گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروفیسر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پھر تو مسئلہ بن جائے گا، اگر وہ تمہیں پسند آ گئی تو، اور تم نے اسے پرپوز کر دیا، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے پروفیسر صاحب، یہ بات نہیں، میرے تو جملہ حقوق پیشگی ہی محفوظ ہو چکے ہیں، حالانکہ ابھی تحریری معاہدہ تو ایک طرف، سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا۔ میں تو اپنے ساتھی جوزف کے بارے میں سوچ رہا تھا، عمران نے جواب دیا، اور پروفیسر مسکراتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھ گئے۔
बॉस प्लीज़ आपको फादर जोशेवा की कसम दोबारा ये बात ना करें, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें तो फादर जोशेवा भी कोई मुदाखलत ना करेगा। आखिर में उसने भी लाजमन ऐसी कोई बात की होगी तो फादर कहलाने का हकदार बना होगा। मेरा मतलब है प्रपोजल ना सही, वो क्या कहते हैं चट मंगनी पट बया। लेकिन एक बात है, मुझे ये चट और पट की समझ आज तक नहीं आई कि ये अल्फाज इस मुहावरे में क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। चटपट होना तो ख़त्म हो जाने, नागहानी मौत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इमरान की ज़ुबान जमा हो गई। प्रोफेसर इस दौरान टैक्सी ड्राइवरों से बाकायदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हो चुके थे और 10-12 टैक्सी ड्राइवरों में घिरे हुए थे, क्योंकि यहाँ मीटर पर चलने का रवाज ही न था, बाकायदा भाव ताव करना पड़ता था। बॉस, पट दरवाजे को ही तो कहते हैं और चट कर जाना खा जाना होता है, मतलब कि मंगनी ख़त्म और ब्याह का दरवाज़ा खोल दिया जाए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए अपने तौर पर मुहावरे की वजाहत करते हुए कहा। ओ, फिर तो चट मंगनी को गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल चटहनी होगा जिसे गलती से चट मंगनी कहा जाता होगा, मतलब है ब्याह। पट पर लगी हुई चटहनी खोलो और दरवाज़ा खोल लो, इमरान ने जवाब दिया और इस बार टाइगर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आओ इमरान, 2 टैक्सियाँ इंगेज कर ली गई हैं, उसी लम्हे प्रोफेसर ने वापस आकर कहा और फिर एक टैक्सी में इमरान प्रोफेसर और टाइगर के साथ बैठ गया। प्रोफेसर साहब ड्राइवर के साथ अगली नशिस्त पर और इमरान और टाइगर उकबी नशिस्त पर बैठ गए थे, जबकि दूसरी टैक्सी में जोसेफ और जवाना अकेले बैठे थे। प्रोफेसर, क्या आपको यकीन है कि मोहतरमा हमसे मुलाकात पर राज़ी हो जाएंगी? इमरान ने टैक्सी के रवाना होते ही प्रोफेसर से मुहातिब होकर कहा। ना भी होगी तो मुझे उसे राज़ी करने का गुर आता है, प्रोफेसर ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया तो इमरान सर हिलाकर खामोश हो गया। टैक्सियाँ पहले तो खुली सड़कों पर से गुजरती रहीं, फिर सड़कें तंग हो गईं और सड़कों के इर्द गिर्द दरख्तों की तादाद बढ़ती चली गई और थोड़ी देर बाद तो टैक्सियाँ इंतहाई घने जंगल में दाखिल हो गईं। अलबत्ता यहाँ बाकायदा सड़क मौजूद थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद टैक्सियाँ बाएं तरफ एक कच्ची पगडंडी नमार रास्ते पर मुड़ गईं। यूँ लग रहा था जैसे वो इंतहाई घने जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हों। फिर दरख्तों के दरमियान दूर से उन्हें लकड़ी का बना हुआ 3 मंजिला खूबसूरत महल नुमा मकान नजर आने लग गया, जिस पर स्याह रंग का पेंट किया गया था, जिसकी वजह से वो घने दरख्तों के अंदर वाज़े नज़र न आ रहा था। लेकिन ये महल अभी कुछ दूर था कि टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। उनके उकब में आने वाली दूसरी टैक्सी भी रुक गई। क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। हमें यहीं उतरना पड़ेगा, ये लोग इस मकान के करीब जाने पर किसी सूरत भी तैयार नहीं हैं। ये तो मेन रोड पर हमें छोड़ने पर बाज़िद थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आने पर रजामंद हुए थे। ये उसे शैतानी महल कहते हैं। उनका कहना है कि उसके करीब जाने वाला पुरस्रार अंदाज में मर जाता है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गए। इमरान भी मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा और उसने कोट की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि किराए की रकम दे सके, मगर प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये लोग किराया एडवांस लेते हैं, मैंने वहीं अदा कर दिया था, प्रोफेसर ने कहा और इमरान ने असबात में सर हिला दिया। जोसेफ और जवाना भी उकबी टैक्सी से नीचे उतर आए थे। दोनों टैक्सियाँ मुड़कर वापस चली गईं तो वो सब आगे बढ़ने लगे। जब वो उस महल नुमा मकान के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महल की छत के एक हिस्से पर बाकायदा सफ़ेद और सुरख रंग से शैतान की बड़ी सी तस्वीर बनाई गई थी। ये तो वाकई शैतान महल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और प्रोफेसर ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लकड़ी के एक बड़े फाटक के सामने पहुंचकर रुक गए। फाटक बंद था और फाटक के बाहर 2 मुकामी आदमी कांधों से मशीन गनें लटकाए बाकायदा पहरा दे रहे थे। अपनी आका से कहो कि मिस्र से प्रोफेसर शादानी उनसे मिलने आया है, उसके साथ पाकिस्तानी मेहमान है, प्रोफेसर ने एक दरबान से मुहातिब होकर कहा तो दरबान सर हिलाता हुआ फाटक के बाएं सतून की तरफ बढ़ा, जिसके दरमियान एक बड़ा सा गोल सुराख नज़र आ रहा था। दरबान ने उस सुराख पर अपना मुंह रखा और दूसरे लम्हे अजीबो गरीब हु हु हा हा हु हु किस्म की ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालने लगा। ये कौन सी ज़ुबान में बात कर रहा है? इमरान ने हैरान होकर प्रोफेसर से पूछा। मालूम नहीं, हो सकता है उनका कोई खास कोड हो, प्रोफेसर ने कांधे उछालते हुए जवाब दिया। दरबान कुछ देर तक आवाज़ें निकालता रहा, फिर ना सिर्फ खामोश हो गया बल्कि उस गोल सुराख से उसने अपना मुंह हटा लिया। कुछ देर बाद सुराख की अंदरूनी तरफ से वैसी ही हु हु हा हा हु हु जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी
چند لمحوں بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں تو دربان واپس مڑا۔ شہزادی آپ سے ملنا نہیں چاہتی، اس لیے آپ فوراً واپس چلے جائیں ورنہ آپ کو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ دربان نے انتہائی سرد لہجے میں پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم شہزادی سے میری بات براہ راست کرا سکتے ہو؟ پروفیسر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ کسی سے بات نہیں کرتی، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ دربان کا لہجہ اور سخت ہو گیا اور اس نے کاندھی سے مشین گن اتار لی۔ ٹھیک ہے۔ پروفیسر نے ایک طویل سانس لیا اور واپس مڑ گئے۔ کیا مطلب آپ واپس جا رہے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ آؤ ابھی اجازت مل جائے گی، آؤ میرے ساتھ، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران حیرت سے منہ بناتا ہوا واپس مڑا اور پروفیسر کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی اس کے پیچھے تھے۔ کچھ دور چل کر پروفیسر مڑا اور پھر سڑک کو چھوڑ کر وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ آخر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمران سے نہ رہا گیا تو وہ بول ہی پڑا، پلیز آ جاؤ، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، پروفیسر نے کہا اور پھر کچھ اندر جا کر وہ رک گئے۔ ادھر ادھر سے تھوڑی سی خشک جھاڑیاں اکٹھی کر کے انہیں آگ لگاؤ، میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد باکوری خود ہمارے استقبال کے لیے گیٹ پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، ورنہ ہم چاہیں لاکھ سر پٹکیں، اس نے ملاقات پر آمادگی ظاہر نہیں کرنی، اور اگر ہم نے قتل و غارت کی تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا کہ ہم ان کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے، پروفیسر نے کہا۔ کس قسم کا عمل ہے یہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مصر کے صحراؤں میں اور افریقہ کے جنگلوں میں ایک بوٹی ملتی ہے جسے سال سوری کہا جاتا ہے، اس کے بیجوں کو اگر آگ پر ڈالا جائے تو اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے جو شیطان کو بے حد پسند ہے۔ اس بدبو کا اثر گو صرف چند لمحوں تک رہتا ہے، لیکن اس کے اندر شیطانی نظام سے منسلک لوگوں کے لیے بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ اس بدبو کو شیطانی نظام میں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے صرف اس نظام کے انتہائی مقدس لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے یہ اس قدر نایاب ہے کہ مجھے بھی پوری زندگی میں اس کے صرف 4-5 دانے ہی مل سکے ہیں۔ میں نے انہیں نہ جانے کب سے کسی خاص ترین موقع کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ باکوری ہم سے ملنے سے انکار کر دے گی، اس لیے میں انہیں آتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا، پروفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔